غسل کے 3 فرض پڑے تھے۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، اس کی تفصیل بھی ہم نے سماعت فرمائی، اور غسل کا تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا، یہ بھی فرض ہے، اور اس کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے کہ جو جسم کے جوڑ ہیں ان میں احتیاط کے ساتھ کہ اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی جس سے پانی نہیں بہا تو غسل نہیں ہوگا۔ اس میں احتیاط لازمی کرنی ہے کہ دھونے کا، غسل کے اندر جسم کو دھونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کم از کم 1 قطرہ پانی کا جسم کے ہر ایک حصے سے بہہ جائے۔ یعنی اگر کسی جگہ پر جیسے کان ہے، کان کے اندر صرف اگر آپ انگلیوں کے ساتھ اندر مس کر لیں، کان گیلے تو ہو جائیں گے لیکن پانی بہے گا نہیں۔ جب بہے گا نہیں تو غسل نہیں ہوگا، یعنی کم از کم 1 قطرہ پانی کا بہنا۔ تو جیسے کان ہیں، ناف ہے، بغلیں ہیں، اس طرح کے دیگر جو جوڑ ہیں انسانی جسم کی نشو و نما کے اندر، تو انہیں دھونا اور ان میں پانی بہانا یہ فرض ہے، ضروری ہے احتیاط کے ساتھ، کہ اگر کسی جگہ پر بھی تھوڑی سی بے احتیاطی ہو گئی تو پھر غسل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ غسل کے 3 فرائض تھے۔ اس کے علاوہ غسل کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جب غسل خانے میں جانے لگے بسم اللہ پڑھ لیں، غسل خانے سے باہر۔ ہاں، غسل خانے کے اندر بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ کہ جب آپ کا غسل خانہ صرف خالی غسل خانہ ہو، اس کے ساتھ باتھ نہ ہو۔ اگر باتھ اور غسل خانہ ایک ہی کمرے کے اندر ایک ہی جگہ پر ہیں تو پھر آپ غسل خانے کے اندر کوئی چیز پڑھ نہیں سکتے۔ باہر سے، دروازے کے باہر سے پڑھ کے جائیں، بسم اللہ پڑھ کے اندر داخل ہو جائیں، اور کپڑے بھی اتارنے ہیں تو وہ بھی نیت اگر پہلے ہی سے کر لیں، بسم اللہ باہر ہی پڑھ لیں۔ ہاں، اگر صرف غسل خانہ ہے تو پھر آپ غسل خانے کے اندر بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد سب سے پہلے جو غسل کے اندر سنت ہے وہ ہاتھ دھونا ہے، دونوں ہاتھ دھوئیں، اور اس کے بعد جو سنت ہے وہ جسم کے کسی حصے پر اگر نجاست زہری لگی ہوئی ہے، نجاست حقیقی بھی جسے کہتے ہیں، کہ یعنی اگر کسی قسم کی نجاست شرمگاہ کے قریب یا ویسے جسم کے کسی حصے پر لگی ہے، سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھونے کے بعد سب سے پہلے وہ دھونی ہے۔ وہ دھونے کے بعد اب حکم ہے کہ یعنی سنت یہ ہے کہ وضو کریں، جیسے ہم نماز کا وضو کرتے ہیں وضو کریں۔ ہاں، اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جس جگہ پر پانی غسل خانے میں نیچے جمع ہو جاتا ہے، یا جمع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ نکلتا ہے، نیچے پانی رک جاتا ہے غسل کا، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ باقی وضو کر لیں لیکن پیر نہ دھوئیں۔ باقی غسل کریں، وضو کریں لیکن پیر نہ دھوئیں، اور اس کے بعد مکمل غسل کرنے کے بعد آخر میں پیر دھو کر پھر باہر نکل جائیں۔ یہ وضو کرنا غسل سے پہلے یہ سنت ہے، یعنی اگر کوئی ایسا نہ بھی کرے، صرف غسل کر لیتا ہے تو اس کا غسل بھی ہو جائے گا، بہرحال وضو بھی اس کے اندر ہو جائے گا۔ یعنی صرف غسل کرنے کے بعد بھی اگر ہم اسی غسل سے نماز پڑھنا چاہیں تو اس میں ہمارا وضو بھی ہو چکا ہے، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر پہلے آپ نے وضو کر لیا غسل سے پہلے، سنت بھی ہے، اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر جلدی میں بسا اوقات صرف غسل ہی کر لیا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، غسل بھی آپ کا ٹھیک ہے، اور اسی غسل کے ساتھ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ پانی کے اعتبار سے بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ پانی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے مسائل کافی ہیں کہ پانی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، استعمال شدہ ہے، مستعمل ہے یا کیسے ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آگے گفتگو کریں گے۔ تو غسل کی یہ سنتیں ذہن کے اندر رکھنی چاہیے، اور یہ فرائض بھی ذہن میں رکھنے چاہیے، اور ان کے اندر احتیاط بہت لازمی ہے، خصوصاً غسل کے اندر، کہ اگر کوئی بھی جگہ باقی رہ گئی تو یہ اس کے اندر اس لیے سنت یہ ہے کہ پورا جسم جب دھونا ہے یہ 3 مرتبہ دھونا ہے، یعنی پورے جسم پر پانی بہانا 3 مرتبہ سنت ہے، اس لیے کہ جب 3 مرتبہ پانی بہائیں گے تو پھر اس کے اندر احتیاط آ جاتی ہے،
کوئی جگہ خشک نہیں رہے گی اور سارے جسم سے پانی بہہ جائے گا۔ تو ایک مرتبہ جسم پر پانی بہانے کے بعد مستحب پھر یہ ہے کہ آپ جسم کو ملیں، اور جس جگہ پر عام طور پر عمومی طور پر خود بخود پانی نہیں بہتا تو اس جگہ پر بھی احتیاط کے ساتھ کو پانی کی تری پہنچائیں، تاکہ دوسری مرتبہ جب ہم جسم پر پانی بہائیں گے تو وہ پانی ہر ایک جگہ سے بہہ جائے گا، اور جہاں پر تری پہنچی ہے وہاں پر بھی وہ پانی بہہ جائے گا۔ تو اس کے اندر یہ احتیاطیں یہ لازمی ہیں، ضروری ہیں، تاکہ ہمارا غسل ٹھیک ہو سکے۔ باقی پانی کے حوالے سے جو احکام ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل سے پڑھیں گے کہ پانی کی کتنی اقسام ہیں، پانی کب نجس ہوتا ہے، کب ناپاک ہو جاتا ہے، کب اسے وضو ہو سکتا ہے، غسل ہو سکتا ہے، کب استنجا ہو سکتا ہے، کب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دیگر پانی کے احکام کل سے انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔